السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگی مہم کے اندر شریک نہ ہوئے۔ اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام جنگوں کا، غزوات کا، سرایا کا، ان سب کا جائزہ لیں، یعنی وہ تمام جنگیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے، یا پھر وہ جنگیں جن میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا، تو ایک اجتماعی طور پر جب نظر ڈالتے ہیں ان پر تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاحیت تھی بطور فوجی کمانڈر سپہ سالار، وہ تمام دنیا سے ممتاز تھی۔ کوئی ایسا شخص جو جنگ کے ماحول سے آگاہ ہو، جو جنگ کے منظر اور پس منظر کا علم رکھتا ہو، اور جنگی نتائج اور اس کے نتیجے میں ہونے والے فوائد و نقصانات، ان سب کا علم رکھنے والا شخص ہو، وہ ضرور ان جنگوں کو جب پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، تو ضرور اس بات کا اعتراف کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں اور ان سے حاصل ہونے والے مقاصد وہ دنیا میں سب سے عظیم تھے۔ اور کوئی بھی ایسی جنگی تاریخ آپ دنیا کی اٹھا کے دیکھ لیں جس میں ایک سیریز آف وارز، کہ جنگوں کی ایک تسلسل ہو اور اس کے نتیجے میں اس قدر بھرپور طریقے سے بہت کم نقصان کیے ہوئے، اپنا بھی دشمن کا بھی۔ یہ بھی کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا کم سے کم نقصان، دشمن کا بھی کم سے کم نقصان، چونکہ مقصد جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل و غارت گری، لوٹ مار اور بدامنی پھیلانا، اپنی قوت کو منوا لینا اور دشمن کو زیر کرنا، کمزور کر دینا، ان پر غلبہ پا کر ان سے انتقام لینا، ایسا کوئی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا جو مقصد تھا وہ تھا امن قائم کرنا، فتنے کی آگ کو بجھانا، اور جو قوت بھی اسلام کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے اس قوت کو توڑنا، کمزور کرنا کہ وہ اسلام کی راہ میں حائل نہ ہو جائے، اور پھر ان کو اس بات پر آمادہ اور مجبور کرنا کہ وہ اسلام کی دعوت کی راہ سے ہٹ جائیں، اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اور جو اس کے اوپر متفق ہو گیا مسلمانوں نے دوبارہ اس کو چھیڑا نہیں۔ اور پھر انہی جنگوں سے یہ مقاصد بھی حاصل ہوئے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو صاحب ایمان تھے وہ اور جو منافق تھے، مخلص اور منافق، ان کو الگ الگ کر دیا، نکھر کے سامنے آ گئے۔ پھر یہ بھی فائدہ کہ انہی جنگوں کے نتیجے میں وہ عظیم کمانڈر تیار ہوئے جن کی ٹریننگ ہوئی اس میں، کہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے روم اور فارس کے میدان فتح کیے، تو یہ عرب کے وہ لوگ جن کو لوگ کہتے تھے یہ اونٹوں کے چروانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، یہ بالکل چرواہے بدو، انہوں نے اپنی جنگی صلاحیت کو اس قدر منوایا کہ ان بڑی سپر پاورز کے بڑے بڑے کمانڈر عاجز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور مزید یہ کہ ان سب جنگوں کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی معیشت کو بہتر کیا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی قوم، کوئی ملک، کوئی حکومت جب مسلسل خانہ جنگی کا شکار ہوتی ہے، اپنے ملک و قوم پر، عوام پر وہ بے تحاشا ٹیکس لگاتی ہے جس کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔
کوئی ٹیکس مسلمانوں پہ نہیں لگایا گیا۔ ہاں، صدقات اور خیرات کی صورت میں جس کا دل چاہا اس نے اپنا دل کھول کے اپنا ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کیا، لیکن جو ٹیکس وصول کرنا، ایک حد لگا کے نہیں جی یہ دینا ہی پڑے گا، ایسی کوئی قدغن نہیں تھی، بلکہ الٹا یہ کہ مال فیک کی صورت میں جو کمزور مسلمان ہیں ان کی معیشت مضبوط کی گئی، ان کو صدقہ و خیرات سے نوازا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی اور گزر بسر کو بہتر کر سکیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان جنگوں کے نتیجوں میں کمزوروں کو کچلا نہیں گیا، آبادیاں ویران نہیں کی گئیں، عمارتیں نہیں گرائی گئیں، باغات اور کھیتیاں اجاڑی نہیں گئیں، عورتوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی، بوڑھوں بچوں کو اور بچیوں کے اوپر کوئی زیادتیاں اور ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ جنگیں تھیں؟ نہیں۔ جب ہم ان سب پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ سلم کی جنگیں دنیا کی جنگوں سے بالکل مختلف تھیں، اور ایک ہی اس کا کام تھا کہ بندوں کی غلامی اور بندگی سے نکال کر اللہ رب العزت کی بندگی میں داخل کر دیا جائے، یا ایسے حالات وہ جو ہیں ان کو میسر کر دیا جائے جس کا دل چاہے اپنی مرضی سے چاہے اسلام قبول کرے، اللہ کی بندگی اختیار کرے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا اپنی زندگی کے لیے آزاد ہے، ہاں پھر اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ جزیہ دے گا تاکہ وہ جس دین پہ چاہے عمل کرنا وہ کرتا رہے، جیسے چاہے زندگی بسر کرتا رہے، لیکن اسلام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا اور کوئی اعلانیہ برائی اور بدکاری نہیں کرے گا، اپنے گھر میں اپنے معاملات جو چاہے وہ کرے اور مسلمانوں کو وہ ٹیکس دے۔ اور آپ وسلم جب بھی کسی کو امیر بنا کر جنگ کے اوپر روانہ کرتے تو نصیحت فرماتے کہ اپنے نفس کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور مسلمان جو ہیں تمہارے ساتھی ان کے لیے جو ہے نا خیر کی وصیت قبول کرو، اور پھر آپ وسلم فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جہاد کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، ناک کان نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو، اور پھر آپ وسلم یہ فرماتے آسانی کرو سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو، اور آپ وسلم نے منع فرمایا کسی کو آگ میں نہ جلایا جائے، سختی سے منع فرما دیا، فرمایا کسی کو باندھ کر قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا گیا، لوٹ مار کا جو مال ہے وہ مردار کی طرح حرام ہے، پھر کھیتی باڑی اس کو اجاڑنے سے منع کیا، جانوروں کو ہلاک کرنے سے منع کیا، درخت کاٹنے سے، اللہ یہ کہ جب اشد ضرورت ہو، ہم دیکھتے ہیں کچھ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کٹوائے، وہ جب ایک انتہائی ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہے بس اس کے بعد ہاتھ روک لیے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملے فرمائے، اور یہ ایک عظیم پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا کہ جن میں یہ عظیم اصول کار فرما تھے اور ان کے نتائج بھی پھر بہت باکمال تھے۔ غزوات کے اس جائزے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ 9 سن ہجری میں جب ذوالحجہ کا مہینہ آیا اور حج کے دن تھے تو ذوالقعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر روانہ فرما دیا کہ وہ جائیں اور لوگوں کو حج کروائیں۔ ان کی روانگی کے کچھ دن بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان لوگوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کہ جن سے معاہدہ ہوا ہے، اور 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اس کے دوران تم جو ہے اپنے معاملات کو دیکھو اور فیصلہ کرو، اسلام میں داخل ہونا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اپنے کفر پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو جزیہ دیں گے۔ تو اس قسم کے اعلانات کے لیے عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جان اور مال کے حوالے سے جو اعلان ہوتے تھے یا تو شخص خود کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کی طرف سے اعلان کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور یہ میری طرف سے وہاں پر اعلان کر دیں۔ تو ابوبکر صدیق کے پاس جب وہ پہنچے انہوں نے پوچھا کہ آپ بطور امیر بھیجے گئے ہیں یا مامور؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں مامور ہوں، امیر آپ ہی ہیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو حج کروایا، اور پھر جب یوم النحر آیا
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جمرہ پر کھڑے ہو گئے، اور جو لوگ بھی کنکریاں مارنے آتے تو ان کو وہ یہ آیات پڑھ کے سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عہد جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، اور 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جس کے ساتھ کوئی عہد نہیں تھا اس کے لیے بھی 4 مہینے کی مہلت ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد آج تک نبھائے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ خیانت نہیں کی، تو ان کے ساتھ عہد اتنی مدت کے لیے قائم رہے گا جتنی مدت کے لیے وہ عہد جو ہے کیا گیا تھا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ اعلان کروا دیا کہ اگلے سال کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کرنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرما دی تھی، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں اور یہ مسجد حرام نہیں آ سکتے۔ تو گویا کہ یہ پورے عرب سے بت پرستی کے خاتمے کا ایک مستقل اعلان تھا کہ اس سال کے بعد کوئی بت پرست جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب اس کی آمد و رفت جو ہے وہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ ہم ان وفود کا ذکر کریں گے کہ وہ وفد جو مدینہ آئے اور انہوں نے اسلام کی اطاعت کا اعلان کیا۔ ان میں سے کچھ وفود تو ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے بھی آئے تھے، تو انشاءاللہ پہلے ہم ان 2-3 وفود کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو وفود تھے اور غزوہ تبوک کے بعد جو وفود تھے، ترتیب سے انشاءاللہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں ایک وفد ہے وفد عبد القیس۔ یہ 2 بار جو ہیں مدینہ میں آئے۔ پہلی بار تو یہ 5 سن ہجری میں آئے تھے، اور دوسری بار ان کی آمد ہوتی ہے فتح مکہ کے بعد۔ پہلی آمد اس طرح ہوئی کہ ان میں سے ایک شخص منقذ بن حبان، وہ تجارت کا سامان لے کر مدینہ آیا کرتے تھے اور اپنا سامان تجارت یہاں سیل کیا کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور اس کے بعد جب پہلی دفعہ یہ منقذ بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں آئے، ان کو پتہ چلا اسلام کا تعارف ہوا، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط لکھ کر دیا ان کی قوم کے نام۔ یہ وہاں گئے، اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے سنایا۔ اللہ کی توفیق سے انہوں نے بھی، اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور 13 یا 14 افراد پر مشتمل ان کا پہلا وفد 5 سن ہجری میں مدینہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس وفد میں ان کا جو سربراہ تھے الاشج العصری، الاشج العصری ان کا نام تھا۔ فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ بہت پسند فرماتا ہے، ایک دور اندیشی اور دوسرا بردباری۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد بھی بنو عبد القیس جو ہے، ان کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس وقت ان کی تعداد 40 تھی، اور ان میں علا بن جارود عبدی، یہ پہلے عیسائی تھے جب ادھر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک وفد ہے جو پہلے ان کا ایک دفعہ حاضری ہوئی، اور پھر عام الوفود، یعنی جس سال میں بہت سارے وفود آئے تو اس سال بھی اس قبیلے کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ منورہ آیا۔ پھر 7 ہجری میں قبیلہ دوس، اس کا وفد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ پہنچا۔ میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکے آئے، اور انہوں نے عمرہ کرنا تھا۔ لوگوں نے کان بھر دیے، کانوں میں روئی ٹھوس لی انہوں نے کہ میرے کانوں میں کوئی بات نہ پڑ جائے۔ پھر کہنے لگے میں اتنا عاجز ہوں۔ خیر انہوں نے جب قرآن سنا، مسلمان ہو گئے، اپنی قوم کی طرف جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی انہوں نے کہ مجھے کوئی نشانی عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی۔ جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ایک روشنی جو ہے ان کے ماتھے پر آ گئی، چہرے پر۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو کسی اور جگہ منتقل کر دے، تو وہ روشنی ان کے اعصاب میں منتقل ہو گئی، اور یہ نشانی لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ ان کو دعوت دیتے رہے، قوم نے اثر قبول نہ کیا، حتیٰ کہ تھک گئے، کچھ سال دعوت دیتے رہے۔ پھر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنو دوس جو ہے نا ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہ دوس کو ہدایت دے دے۔ اور پھر جب حضرت طفیل دوسی دوبارہ اپنے قبیلے میں آئے، ان کو اسلام کی دعوت دی، تو اللہ کی رحمت سے یہ سارے قبیلے مسلمان ہو گیا، پورا کا پورا کا قبیلہ۔
اور یہ اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے آئے 7 سنہ ہجری میں۔ جب یہ پہنچے ادھر تو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے جا چکے ہیں، تو حضرت فیل دوسی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں جا کے شامل ہو گئے۔ ایسے ہی حضرت فروہ بن عمر جذامی، یہ رومی جو ہے نا فوج، اس میں ایک عربی کمانڈر تھے، عرب تھے لیکن روم کی فوج میں بہت بڑے کمانڈر تھے، اور اس فوج میں شامل تھے جو معرکہ موتا میں رومیوں کی طرف سے جو ہے نا جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی مسلمانوں کی، اور ان کا یہ انداز، ان کی یہ بہادری اور یہ استقلال، یہ عزم، بڑے متاثر ہوئے۔ اسلام کو دیکھا، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک قاصد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا، اور اطلاع دی کہ میں اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور ان کے اسلام کی خبر پھر جو ہے رومیوں کو ہوگی، انہوں نے گرفتار کیا ان کو، بہت سختی کی، بڑا ظلم کیا ان پہ، ان کو کہا یا تو اسلام چھوڑ دو یا پھر تمہاری ہم جو ہے نا گردن اڑا دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی مجھے موت قبول ہے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کو جو ہے نا انہوں نے ایک افرا نامی چشمے پر ان کو سولی پہ لٹکا دیا اور پھانسی دے کر ان کو شہید کر دیا۔ اور اب ان وفود کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ جو فتح مکہ کے بعد جو ہیں آئے۔ ان میں ایک وفد تھا بنو عذرہ، یہ سفر کے مہینے میں 9 سنہ ہجری میں مدینہ ان کا وفد آیا، 12 آدمی پر مشتمل تھا، اور حضرت حمزہ بن نعمان بھی اس وفد میں شامل تھے۔ اور جب ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے پھر اپنا تعارف کروایا، کہنے لگے ہم بنو عذرہ کے لوگ ہیں، ہم قصی کے اخیافی بھائی ہیں، اور ہم نے ہی قصی کی مدد کی تھی، تائید کی تھی، اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ میں نکالنے میں ہم نے قصی کی مدد کی تھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جناب قصی کون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، کہ جب یہ چھوٹے تھے تو قصی کے والد ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بچے تھے، ان کی والدہ نے ربیعہ بن حرام نامی ایک شخص سے شادی کی جو بنو عذرہ کے تھے، اور یہ قصی کو ساتھ لے کے ان کی والدہ وہاں بنو عذرہ چلی گئیں، تو قصی کا ابتدائی ایام بچپن بنو عذرہ میں گزرا تھا۔ تو پھر جب یہ جوان ہوئے تو یہ مکہ واپس آ گئے، تو ان کے اسی اپنی والدہ سے دوسرے بہن بھائی بھی تھے، ان کی اولاد میں سے تھے یہ وفد والے، تو انہوں نے وہ کتنا قدیم پرانا تعارف کروایا۔ اور قصی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پردادا ہیں، تو اتنا پرانا تعارف انہوں نے کروایا کہ ہم قصی کے جو اخیافی بھائی تھے، جو ان کے ماں جائے بھائی تھے، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اور میں یہاں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے گزارش کر دوں کہ جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، جسے ہم کہتے ہیں حقیقی بہن بھائی، اور اگر ماں مشترک ہو باپ الگ الگ ہوں، انہیں کہتے ہیں اخیافی بھائی، اور اگر باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہوں، انہیں کہتے ہیں اللاتی بہن بھائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اخیافی بھائی تھے قصی کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے فتح کیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ تم کاہنہ عورتوں کے پاس نہیں جاؤ گے، اور ان سے کسی معاملے پر کچھ سوال نہیں کرو گے، اور اپنا مستقبل پوچھنا وغیرہ وغیرہ، اس سے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ جو تم دور جاہلیت میں جس قسم کے ذبیحے کیا کرتے تھے، جو جانور ذبح کرنا اور بتوں کے نام پر، اس سے سختی سے منع کیا۔ اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، کچھ دیر مدینہ ٹھہرے، دین سیکھا، اور پھر یہ اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ ایسے ہی اہم وفود کے اندر وہ وفد جو طائف سے آیا تھا بنو ثقیف کا، اگرچہ یہ وفد جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن اس وفد کے آنے سے پہلے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ان کا ایک سردار عروہ بن مسعود ثقفی، وہ عروہ بن مسعود جس نے حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن جب وہ مشرکین کے پاس گئے تو ان کو بتایا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں دیکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے اتنے بیتاب ہوتے ہیں جیسے گویا لڑ پڑیں گے آپس میں۔
تو ایسی عزت احترام میں نے کسی قوم میں نہیں دیکھا۔ وہ عروہ بن مسعود یہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا، اور یہ چونکہ اپنی قوم کے سردار تھے اور ان کی قوم ان کی بے پناہ عزت کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کو انتہائی محبوب رکھتے، ان کی بات جو ہے وہ ٹالتے نہیں تھے۔ تو جناب عروہ بن مسعود کو یہ گمان تھا کہ میں جاؤں گا اور جیسے میری قوم میرا اتنا احترام کرتی ہے، ایسی میری عزت ہے ان کے اندر، وہ میرے کہنے پر اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ جب پہنچے اور اپنی قوم کو بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں، سب کو اسلام کی دعوت دی، تو ان بدبختوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی ان پر اور ان کو شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اتنی عظیم قوت سے بھی ٹکرا کر مسلمان اس حال میں واپس آئے ہیں کہ ان کو مقابلے میں آنے کی جرت نہیں ہوئی رومیوں کے لشکر کو۔ اب وہ سوچا ان کیا بڑا مشکل ہو گیا، اور پھر انہوں نے پھر اپنے اندر جو ہے نا لوگوں کو کہا، جو ان کے سردار تھے عبدیہ لیل، جو عروہ بن مسعود کے چچا تھے، آپ کو یاد ہوگا 3 سرداروں سے ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر، عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب۔ عبدیہ لیل نے جواب دیا تھا کہ وہ کعبے کا غلاف پھاڑے اگر اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہو، اور مسعود نے جواب دیا تھا کہ اللہ کو تیرے سوا کوئی نہ ملا۔ اسی مسعود کے بیٹے تھے وہ عروہ بن مسعود ثقفی، اور تیسرا تھا حبیب جس نے کہا تھا میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ تو عبدیہ لیل بھی زندہ تھے اور ان کو کہا کہ اب آپ جائیں۔ اب عبدیہ لیل کو اپنے بھتیجے کا انجام پہلے سے پتہ تھا کہ یار یہ تو میری قوم ہی عجیب و غریب ہے، کہاں وہ اتنا بڑا سردار جس کی اتنی عزت احترام کرتے تھے، اور اسلام قبول کرنے پر اس کا یہ حال کیا انہوں نے۔ ان کا نہیں جی میں نہیں جاتا اکیلا، میرے ساتھ کچھ بندے بھیجو۔ انہوں نے پھر 5 بندے اور ان کے ساتھ جو ہے نا روانہ کیے، اور انہی 5 میں ایک حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی بھی تھے جو سب سے کم عمر تھے۔ یہ جب 6 افراد جو ہے مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مسجد کے اندر یہ کونے میں ایک طرف جو ہے نا ان کا خیمہ لگوا دیا تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، تلاوت سنیں، کوئی اسلام کا ان کے سامنے تعارف ہو، ان کو اندازہ ہو کہ دین کیا ہے۔ تو یہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتے، گفتگو کرتے، اپنے مختلف شرائط، جیسے ہوتا ہے کہ یار اچھا ہم اپنے لیے کچھ حاصل کر لیں۔ انہوں نے شرائط دیکھیں کیا رکھی، اللہ اکبر، یہ آئے ہیں گھر سے اسلام قبول کرنے، لیکن سوچ کیا ہے ان کا، جی آپ ایسا کریں ہمیں زنا کاری کی اجازت دے دیں، وہ ہم پر منع نہ ہو، شراب نوشی کی بھی اجازت دے دیں، اور سود خوری کی اجازت بھی دے دیں، پھر یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہمارے بت بھی ہمارے لیے قائم رہنے دیں، تاکہ ہم کبھی کبھی ان سے بھی کچھ مانگ لیں۔ اب یہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور کہنے لگے اگر بتوں کو توڑنا بھی ہے تو ہم نہیں توڑیں گے۔ آپ فرمایا کہ تمہاری کوئی بات منظور نہیں، ایسا کوئی اسلام جس میں یہ ساری چیزیں ہوں، وہ اسلام کیا اسلام ہے؟ اور اب سوچیں کہ وہ مسلمان کیا مسلمان ہیں، اللہ رحم فرمائے، جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے عادات اطوار میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اسلام کو قطعاً قبول نہیں کیا۔ خیر وہ اپنی بات پہ انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ جب اڑنے کی کوشش کی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہماری بات بالکل نہیں مانیں گے، تو انہوں نے سوچا کہ جو قوت اسلام کی ہو گئی اور جو معاملہ ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو چاہیں جیسے چاہیں ماننی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا دیکھ جی ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں لیکن ہم لات کا جو بت ہے اس کو نہیں گرائیں گے، آپ اپنے بندے بھیجیں اس کو گرا دیں، توڑ دیں، جو بھی کرنا ہے، باقی ہم آپ کی ساری شرطیں منظور کرتے ہیں اور جیسے اسلام ہے اس کو ویسے ہی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا، اور حضرت عثمان بن العاص ثقفی، ان کو جو عمر میں سب سے کم تھے، ان کو ان کا سربراہ بنا دیا، چونکہ حضرت عثمان کا یہ حال تھا کہ جیسے وقت ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے دین سیکھنے کے لیے، چونکہ کچھ دن ٹھہرے تھے نا یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرما رہے ہوتے ابوبکر صدیق کے پاس چلے جاتے، اور اس طرح ان کے اندر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کو سیکھنے کا بڑا شوق اور جذبہ ہے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر بنا دیا، اور یہ بڑے بابرکت ثابت ہوئے کہ جب پورے عرب میں ارتداد کی لہر چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، تو انہوں نے پھر اپنی قوم کو جو ہے دین پر قائم رکھا اور کہا ان کو کہ تم لوگ سب سے آخر میں اسلام لانے والے ہو، تو کیا سب سے پہلے دین کو چھوڑ کے نکل جاؤ گے دین میں سے؟ تو پھر لوگ رک گئے،
ثابت قدم رہے دین پر۔ تو یہ بڑے مبارک شخص تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا۔ خیر جب یہ سارا معاہدہ کرنے کے بعد یہ طائف واپس پہنچے نا، تو انہوں نے طے کر لیا تھا ہم اپنی قوم کو بتائیں گے کچھ نہیں۔ تو جب یہ واپس آئے، کہا کہ انہوں نے دیکھیں جی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں سنا انہوں نے کہا نہ تو جی آپ کے لیے زنا حلال ہوگا، نہ شراب، نہ سود خوری، کچھ نہیں، تمہارے بت کو بھی توڑا جائے گا۔ تو بھئی ہماری تو کوئی بات نہیں مانی گئی، ہم تو آگے ایسے۔ تو سارا جو قبیلہ تھا نا وہ بڑا گرم، اچھا جی ایسا ہے، ہم ان کو دکھا دیں گے ہم کیا ہیں۔ 2-3 دن بڑی گرما گرمی بات چیت، جنگ کی تیاریاں۔ اب وہ جب تھوڑا سا انہوں نے موازنہ کیا اپنی قوت کا، مسلمانوں کی قوت کا، اب نہ ذرا ہوش ٹھکانے آنا شروع ہوئے۔ 3 دن بعد نا ٹھنڈے ہو گئے، کہنے لگے اچھا ایسا کریں، اب جائیں اور جس شرط پر بھی ہو سکتا ہے معاہدہ کرائیں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم ان شرائط پر ان سے معاہدہ کر آئے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمان ہو کر پورے کے پورے دین کو قبول کریں گے، جو شرائط ہیں اسلام کی ساری ہم پر نافذ ہوں گی، اور ہمارا بت گرانے کے لیے جو ہے نا مسلمان آئیں گے۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ قبیلہ ثقیف سے ہی تھے اور عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے جن کو وہ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جب پہنچے نا، انہوں نے کہا ٹھہرو میں ایک تماشا دکھاتا ہوں، ہنساتا ہوں ان پر۔ انہوں نے گرز پکڑا، وہ جو ہے نا لات نامی بت، اس کو جو ہے نا تھوڑا سا جب مارا تو گر گئے، اور یوں ایڑیاں جو ہے نا وہ اچھالنے مطلب تڑپنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا پکڑ لیا اس کو لات نے، اس کو سزا دے دی۔ وہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر اور کہا تم تو عجیب لوگ ہو۔ خیر پھر ایک اس کو گرز مارا، بت توڑ دیا۔ پھر سب سے جو اونچی دیوار تھی اس کے معبد کی، اس پر چڑھ گئے، اس کو گراتے گراتے زمین کے برابر کر دیا، اس کی بنیادیں بھی کھود ڈالیں، اور اس سارے سلسلے کو ختم کر کے جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے مدینہ منورہ۔ انہی دنوں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے بادشاہوں کی طرف سے بھی خط ملا۔ حارث بن عبد الکلال، نعیم بن عبد الکلال، اور رعین اور حمدان اور معافر کے جو سربراہ تھے نعمان بن قیل، تو ان سب لوگوں نے مل کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں خط لکھا اور بتایا کہ ہم اللہ کے لیے مسلمان ہو گئے ہیں اور شرک سے تائب ہو گئے ہیں، اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک جوابی خط لکھا، اور جو اہل ایمان کے حقوق ہیں وہ ان پر واضح کیے، اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدین ہیں ان کے حقوق بھی جو ہے نا ان کا ذکر کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا ان کا امیر بنا کر کہ وہاں جائیں اور سب لوگوں کو دین سکھائیں اور ایمان سکھائیں۔ انہی دنوں حمدان کا ایک وفد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، جو انہوں نے مانگا، وہ ان کو عطا کر دیا۔ مالک بن نمت ان کو ان کا امیر بنایا، یہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت خالد بن ولید کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ جا کر قبیلے کے اندر دعوت کا کام کرے۔ 6 مہینے تک حضرت خالد بن ولید وہاں رہے، لیکن قبیلے والے جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کو کہا کہ یہ میرا خط لے جاؤ، ان کو سناؤ اور خالد بن ولید کو واپس بھیج دو۔ حضرت علی وہاں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے ان کو سنایا۔ اللہ کی توفیق سے پھر یہ سارا قبیلہ جو ہے مسلمان ہو گیا، اور حضرت علی پھر انہوں نے خط لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ الحمدللہ سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ فرمایا حمدان پر سلام، حمدان پر سلام، سلامتی ہو ان پر۔ ایسے ہی ایک وفد بنو فزارہ کا، یہ چونکہ مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے، تو ان کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں تاکہ ان کے علاقے میں قحط ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر تشریف لائے، دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمائے اور دعا فرمائی، اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت، اپنی رحمت پھیلا دے اور مردہ شہر کو زندہ کر دے۔ اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچائے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہمہ گیر، جلد آئے، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ اللہ رحمت کی بارش، عذاب کی بارش نہیں،
اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی، نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد پھر وفد نجران، بہت معروف یہ وفد ہے، اور اس کے تذکرے آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے کہ یہ نجران کا علاقہ تھا جہاں سے یہ لوگ آئے تھے، اور 73 بستیوں پر مشتمل ان کا بہت بڑا ایک علاقہ تھا، اور ان کے مردان جنگی کی تعداد 1,00,000 تھی۔ بہت بڑی قوت کے مالک یہ لوگ، یہ آئے 60 افراد کا وفد، اور 3 افراد ان میں جو سب سے نامی گرامی تھے۔ ایک کا عہدہ تھا عاقب۔ عاقب وہ شخص ہوتا تھا جو پوری حکومت اور نظام کا ذمہ دار ہوتا تھا، اس کو عاقب کہتے تھے، اس کا نام تھا عبد المسیح۔ پھر دوسرا جو ان کے پاس آیا وہ تھا سید، یہ عہدہ تھا اس کا سید، اور اس کا نام تھا اہم یا شرجیل۔ اور یہ سیاسی امور اور جو لوگوں سے، جیسے ہم کہتے ہیں وزیر خارجہ کہہ لیں، اس قسم کا تھا۔ اور تیسرا عہدہ تھا اسقف کا، جو لاٹ پادری، وہ تمام قسم کے دینی امور اور روحانی جو معاملات ہیں اس کا سربراہ تھا، اس کا نام تھا حارثہ بن علقمہ۔ تو یہ 3 بندے مین بھی تھے، اور باقی جو ہے ان کے اندر جو ہے نا باقی بھی بہت ساری 60 افراد تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی معاملات پر گفتگو کی، اسلام کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا، پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے کچھ توقف اختیار کیا۔ اور اگلے دن صبح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیات پیش کیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر انہوں نے کہا ہو جا، وہ ہو گئے، یعنی زندہ ہو گئے، ان میں اندر زندگی آ گئی۔ الحق من ربک، یہ تو حق ہے جو تیرے رب کی طرف سے آ گیا۔ فلا تکن من الممترین، تو پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اس علم کے آنے کے بعد جو آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کرے، بحث و مباحثہ کرے، فقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر فرما دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، اللہ سے دعا کریں کیا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ تعالیٰ سے ملعنت کر لیں کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ ملعنت ہوتا ہے کہ دونوں فریق دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ان کو پڑھ کے سنائیں اور ایک دن کے لیے چھوڑ دیا ان کو، اگلے دن وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو اپنی چادر میں لیے ہوئے، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ بھی ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل آمادہ ہیں، تو پھر انہوں نے کہا دیکھو مباہلہ نہ کرنا، اللہ کی قسم اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو حق تو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو ہمارے پیچھے ہماری اولادیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گی، اور روئے زمین پر ہمارا کوئی ناخن بھی نہیں بچے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اس لیے ان سے مباہلہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ بتائیں اب جو آپ فیصلہ کریں گے ہمارے متعلق ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جزیہ جو ہے نا وہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے یہ فرمایا کہ ہر سال یہ 2000 کپڑوں کے جوڑے وہ دیا کریں گے، 1000 رجب کے مہینے میں، 1000 صفر کے مہینے میں، اور ہر ایک سوٹ کے ساتھ 1 اوقیہ یعنی 52 گرام چاندی وہ بھی ادا کیا کریں گے۔ تو اس کے بعد ان کے لیے تحریر لکھ دی گئی کہ ان کے لیے امن ہے۔ یہ جب نکلنے لگے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار بندہ اس کو روانہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، جن کو امین الامت ہونے کا لقب حاصل ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ جب یہ اپنے قبیلوں میں واپس گئے تو کچھ ہی دیر بعد ان کا جو سید اور عاقب، یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ
ان کے سارے علاقے میں جو ہے وہ دین پھیل گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مہینوں بعد بھیجا صدقات لینے کے لیے، اور صدقات ظاہر ہے مسلمانوں سے وصول کیے جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے پھر اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر جو اہم ترین وفد ہیں ان میں بنو حنیفہ کا وفد، اس میں وہ بدبخت شخص مسیلمہ کذاب بھی مدینہ آیا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا کہ دنیا کے سارے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے رکھ دیے گئے، اور اس میں سے 2 سونے کی کنگن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار اور گراں گزر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کہ آپ پھونک ماریں اور یہ اڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھونک مار دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے، اڑ گئے۔ تو اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میرے بعد 2 کذاب اور جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو جب یہ بنو حنیفہ کا وفد آیا مدینہ منورہ اور مسیلمہ کذاب بھی اس میں تھا، تو شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے عظیم اخلاق دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ فرماتے، انتہائی اچھے انداز سے گفتگو فرماتے، بڑا اس کا اکرام کرتے تاکہ اس کے دل میں اثر ہو اور یہ حق کو قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم خو تھے، بڑے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ وہ بدبخت اور سیاہ دل والا ہے، اس پر کسی اچھی بات کا، کسی اچھے قول اور فعل کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے جان لیا کہ یہ شر سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اس نے کہا کہ آپ چاہیں تو ہم حکومت کا معاملہ جو ہے نا آپ کے اوپر چھوڑے رکھتے ہیں، لیکن آپ کے بعد یہ اب طے کر دیں کہ حکومت جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہوگی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، اور فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں یہ ٹکڑا بھی نہیں دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ کی قسم میں تجھے وہی سمجھتا ہوں، وہی شخص جس کے بارے میں مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ اور پھر حضرت ثابت بن قیس جو مقرر رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جنہوں نے وہ تقریر کی تھی جب وہ وفد آیا تھا بنو تمیم کا، اور ان کا خطیب تھا عطارد، اس کے مقابلے میں انہوں نے تقریر فرمائی تھی، تو آپ فرمایا کہ یہ میری جانب سے تمہیں جواب دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر تشریف لے گئے۔ یہ لوگ واپس جب پہنچے بنو حنیفہ والے، تو واپس جا کر کچھ دن تو مسیلمہ کذاب جو ہے نا غور و فکر کرتا رہا۔ اس کو گمان ہوا کہ آج کل چونکہ نبوت کا دورہ ہے، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے حکومت ملے تو مجھے بھی نبوت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اس بدبخت نے یہ کیا کہ اس نے کہا جی کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں اور مجھے ان کے ساتھ نبوت میں شریک بنا دیا گیا ہے۔ اس نے وہ کہتا تھا یہ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتا تھا، اپنے آپ کو بھی نبی کہنے لگ گیا۔ اس نے شراب اور زنا اپنی قوم کے لیے اس کو حلال کر دیا، اور پھر اس کی پوری قوم جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو گئی۔ اور اس بدبخت کی جسارت یہ کہ اس نے 2 قاصد بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا اور کہا مجھے اس کار نبوت میں آپ کا شریک بنا دیا گیا ہے، اس لیے آدھی حکومت ہمارے لیے ہے، آدھی قریش کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر یہ جو قاصد آئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ تو مسیلمہ کذاب یہ بدبخت، اس نے 10 سنِ نبوت میں یہ اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ بدبخت قتل کیا گیا، اور اس کو قتل کرنے والے وہی وحشی بن حرب تھے جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ کا قتل ہوا تھا۔ حضرت وحشی جب مسلمان ہو گئے نا، ان کے دل میں بڑی ہی تکلیف ہونی، بڑا ایک رنج اور افسوس کہ ایسا عظیم شخص جو میرے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تو ان کے دل میں ہوتا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے میں اس کی تلافی کر سکوں۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ ہوا تو یہ پیش اور دل میں ان کے یہ ایک امید اور خواہش کہ کاش یہ وقت ہو کہ میں اس بدبخت کو اپنے ہاتھوں قتل کروں، کم از کم میرے اوپر سے وہ جو ہے لیبل کہ میرے ہاتھوں ایک کتنا عظیم شخص قتل ہوا تو اس کا کوئی مداوع ہو سکے۔
تو پھر یہ سب سے آگے آگے رہے، حتیٰ کہ اس بدبخت کو حضرت وحشی بن حرب نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اور ایک اور بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اسود انسی، اس کو حضرت فیروز نے رضی اللہ عنہ آپ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن پہلے قتل کر دیا تھا، اور وحی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو اطلاع دی، آپ وسلم صحابہ کو بتایا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے جب امارت شروع ہوئی تو باقاعدہ اس کی اطلاع آئی۔ ایسے ہی وفود میں بنی عامر بن صعصع، ان کا وفد بھی مدینہ آیا، اور اس میں وہ بدبخت عامر بن طفیل شامل تھا جس نے وہ 70 صحابہ پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ اربد بن قیس بھی تھا۔ ان دونوں بدبختوں نے آپس میں مل کر صلاح کی کہ آپ وسلم کے پاس جب ہم ہوں ان کو بے خبر پا کر ان پر ہم حملہ کر دیں، ان کو شہید کر دیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب یہ عامر بن طفیل آپ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا، اربد جو ہے آپ وسلم کے پیچھے گیا، اس نے اپنی تلوار کھینچنے کی کوشش کی، تھوڑی سی باہر آئی، اللہ رب العزت نے پھر اس کے ہاتھ روک لیے، اپنی تلوار جو ہے وہ یہ میان سے باہر نہیں نکال سکا۔ اس نے بھی آپ وسلم کو کہا کہ میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ آپ جو ہے جتنے یہ گاؤں ہیں اور یہ وادیاں ہیں، ان کے باشندوں پر آپ کی حکومت، اور جو آبادیاں ہیں ان پر ہماری حکومت۔ اور پھر اس نے کہا جی کہ یا پھر آپ یہ مان لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا، ورنہ پھر میں آپ پر 1000 گھوڑوں اور 1000 اونٹوں کے ساتھ جو ہے آپ پر چڑھائی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے بد دعا کی۔ یہ جب یہاں سے نکلے تو اربد جو ہے اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، آسمانی بجلی گری، اونٹ پر سوار تھا اپنے، تو اس پر آسمانی بجلی گری اور یہ وہیں جل کر خاکستر ہو گیا بدبخت، اس کا انجام ایسے ہی جو ہے نا ہوا۔ اور یہ جو عامر ہے، عامر بن طفیل، یہ ایک سلولیہ عورت کے ہاں اترا، اور یہ ان کو بڑا ہی کم تر جانا جاتا تھا، اس قبیلے کو اور ایسی عورتوں کو، اور اس کو ایک گلٹی نکل آئی، اور یہ کہتا ہوا مرا کہ ہوئے ہوئے اونٹ کی جیسی گلٹی اور ایسی عورت کے گھر میں میری موت۔ اور یوں ان دونوں بدبختوں کا برا انجام ہوا، اور جو آخرت میں عذاب ہے ان کے لیے وہ تو پھر بہت ہی برا ہے۔ ایسے ہی تئی قبیلے کا وفد بھی مدینہ منورہ آیا، اور ان میں عرب کے ایک مشہور شاہ سوار زید الخیل بھی شامل تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو آپ فرمایا کہ میرے سامنے جس جس شخص کی بھی تعریف کی گئی، جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو اس تعریف سے کم پایا، لیکن زید الخیل وہ ہیں کہ جن کی تعریفیں جو ہیں ان کی خوبیوں تک نہیں پہنچتی، یعنی ان کی خوبیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنی بیان کی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پھر زید الخیل کی جگہ زید الخیر رکھ دیا۔ تو یہ پھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور بہت یہ کڑیل جوان تھے، یعنی عام گھوڑے پہ بیٹھتے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے، بہت ماشاءاللہ قد کاٹھ والے، بہت ہی جسیم اور بڑے ہی بہادر دلیر۔ نشانہ ایسا تھا ان کا کہ اگر گھوڑے کی لگام کو 3-4 گریں لگا کر دور کھڑا کر لٹکا دیا جاتا تو یہ تیر مارتے اور کہتے ہیں میں درمیان والی گرہ کو نشانہ لگا رہا ہوں، وہیں جا کے لگتا۔ بہت ان کا جو ہے نا نشانہ پختہ تھا۔ تو حضرت زید الخیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے چند نوجوان دیں، اور میں چند نوجوانوں کے ساتھ ہی جا کر جو ہے نا رومیوں کی فوج سے بھڑ جاؤں گا۔ بہت بہادر۔ لیکن اللہ کی حکمت کہ جب یہ مدینہ منورہ میں تھے تو ان کو بخار ہو گیا، چونکہ آب و ہوا مدینہ کی بڑی سخت ہے، بہت سے لوگوں کو راس نہیں آتی، تو یہ پھر بخار کا شکار رہے، اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ تھی کچھ تفصیل ان وفود کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسے بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر جو برا انجام کیا اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے حالات اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔